بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوہنی پر میل جم گئی ہو تو لیمو کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کوہنی رکھ کر لیمو کو گھمائیں۔ اس سے کوہنی کا تمام میل اور مردہ کلیات صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد پھل کا استعمال جہاں صحت کے لیے مفید ہے وہیں یہ دانتوں پر میل بھی نہیں جمنے دیتا۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہونے کے باوجود منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 4 بوندیں کان میں ڈال دینے سے درد نہیں ہوگا۔ بخار تیز ہو تو 4 رومال لے کر ہاتھوں پیروں کو ایک وقت میں سہلانے سے 5 منٹ بعد ہی بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر تیز بخار ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار فوراً اتر جائے گا۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیمو نچوڑ دیں اور چہرے پر روزانہ ملیں۔ باقاعدہ استعمال سے تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ نئے آلووں کی مٹھاس دور کرنے کے لیے انہیں کاٹ کر اچھی طرح نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھ دیں اور پون گھنٹے بعد پکا لیں۔ آلو مزیدار بنیں گے۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نکلنے اور جلن سے بچنے کے لیے اپنے قریب موم بتی جلا لیں۔ پانی اور جلن سے آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑکنے سے سبزی دیر تک تر و تازہ رہتی ہے اور جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے اگر آپ صبح و نہار میں 3 سے 4 اخروٹ کے دانے کھا لیں تو بہت جلد آرام مل جائے گا۔ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے پانی میں چند قطرے لیمو کا عرق ڈال کر نہانے سے پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چہرے اور گرد پر جھریوں کے خاتمے کے لیے روزانہ 10 منٹ تک زیتون یا روغن بادام کا مساج کریں اور جلد کی مناسبت سے اچھے صابن سے دھو لیں۔ ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنے کی صورت میں 3 ماچھے پھٹکری 1 سٹانگ پانی میں حل کر کے ہاتھوں پیروں کے تلووں میں لگائیں، پسینہ آنا بند ہو جائے گا۔ جو افراد نیند کی کمی کا شکار ہے وہ خسخاس کا تیل کمپٹی پر ملیں تو بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نیند نہ آنے کی صورت میں سرخ ٹماٹر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بھی نیند کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے آنے والی بدبو ناگوار لگتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے انگلیوں پر نمک اچھی طرح مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ خواتین اکثر سبز مرچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کاٹ لیتی ہیں جس سے جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ مرچوں کو لکڑی کے تختے پر رکھ کر اس طرح کاٹیں کہ آپ کے ہاتھ پر نہ لگنے پائے۔ اگر کبھی بے دھیانی میں لگ جائیں تو جلن دور کرنے کے لیے کپڑے دھونے والے نیل میں پانی گھول کر اس میں ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں۔ پھر تھوڑی سی گڑ کی ڈلی کو پانی میں بھگو کر انگلیوں پر ملیں تو جلن دور ہو جائے گی۔ نزلہ دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے مٹی میں بھون کر گرم گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں اور کھائیں۔ اس سے نزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں تو مچھلی کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کریلے لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر لیں اور دھونے کے بعد اچھی طرح مل کر پکائیں۔